السلام علیکم۔ ڈیولپڈ ورلڈ کی اگر اگزامپلز لی جائیں کہ وہاں پہ جو اسٹیٹ کے افیئرس ہیں وہ کیسے رن کیے جاتے ہیں، وہاں پہ گورنمنٹس کیسی چلائی جاتی ہیں، وہاں پہ کن کن جگہوں سے مشورے لیے جاتے ہیں اور کہاں کہاں سے سروے کروائے جاتے ہیں، یہ آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے پتہ ہوگا کہ ان ممالک میں ہر ایک اعتبار سے بڑے اچھے تھنک ٹینکس موجود ہیں جو کہ اپنی تمام تر جو ریسرچ ہوتی ہے اس کے بلبوتے پہ اچھے مشورے دیتے ہیں گورنمنٹس کو، اور گورنمنٹس کو پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ 2 سال بعد کیا ہونے جا رہا ہے، جن کو کہ مد نظر رکھ کے تو ہمیں کون سی پالیسیز بنانی چاہیے۔ اس کے اوپر وہاں پہ جو موجود تھنک ٹینکس ہوتے ہیں وہ ہر قسم کے تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، ڈیفنس ریلیٹڈ تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، فارن پالیسی ریلیٹڈ تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، پھر پبلک پالیسی ریلیٹڈ تھنک ٹینکس ہوتے ہیں جو کہ ایکسکلوسیولی ان چیزوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ دنیا کی بہترین یونیورسٹیز امریکہ میں موجود ہیں اور برٹن میں موجود ہیں۔ یہ ساری کی ساری جو یونیورسٹیز ہیں ان کے اپنے تھنک ٹینکس ہوتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں میں، وہ پھر اسٹوڈنٹس کی بھی انپٹ لیتے ہیں، پھر وہ اسٹوڈنٹ سے سیکھتے ہیں، وہ اسٹوڈنٹ سے جو بدلتی ہوئی صورتحال ہوتی ہے ان کے اوپر رائے لیتے ہیں، پھر کرتے کیا ہیں کہ وہ ساری کی ساری جو سرویز ہوتے ہیں اور ساری کی ساری جو ریسرچ ہوتی ہے اٹ اینڈز اپ ان دا بگ آفیسز جو کہ پریمیئر آفیسز ہوتے ہیں، ان کی رپورٹس وہاں پہ جاتی ہیں جن کو کہ بڑے کیئرفلی دیکھ کے تو اپنے آنے والے وقتوں کے لیے پالیسیز بنائی جاتی ہیں۔ ہمارے بھی کانسٹیٹیوشن ایونیو ایک موجود ہے جہاں پہ کہ آپ کو بڑی بڑی بلڈنگز بنی ہوئی نظر آتی ہیں، جہاں پہ کہ آپ کو سپریم کورٹ نظر آتی ہے، پارلیمنٹ نظر آتی ہے، سینٹ نظر آتے ہیں، اور بہت سے مزید آفیسز جو ہیں وہ آپ کو وہاں پہ نظر آتے ہیں۔ اگر وہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے جو اشرافیہ ہیں، وہاں پہ بھی جو بیٹھے ہوئے مقتدر حلقے ہیں یا کہیں اور بیٹھے ہوئے مقتدر حلقے ہیں، وہ اگر اپنا فوکس ان تھنک ٹینکس کی طرف رکھیں، اپنا فوکس ان یونیورسٹیز میں موجود تھنک ٹینکس کی طرف رکھیں اور وہاں سے پالیسیز کے اوپر رائے لیں، وہاں سے یوتھ سے بھی رائے لیں اور ایکسپرٹس سے بھی رائے لیں، وہاں پہ پی ایچ ڈیز بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ پی ایچ ڈی اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ پی ایچ ڈی سے کم جو اسکالرز ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ جدت پسند ہیں، جو کہ دنیا میں ہر نئی آنے والی چیز کے اوپر نظر رکھتے ہیں اور اس کے حوالے سے جانتے ہیں، اور وہ اشرافیہ اور وہ مقتدر حلقے جن کو کہ ان چیزوں کے اوپر ایسی دسترس نہیں ہوتی تو ان سے ان کو رائے لینی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اگر وہ رائے لیں گے تو پھر پالیسیز بنانے میں بہت اچھا کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ میں بذات خود آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ تھنک ٹینکس کے ساتھ میں بھی اٹیچڈ ہوں۔ ان میں سے ایک جو تھنک ٹینک ہے وہ بیسیکلی ان کے لیے میں گاہے بگاہے لکھتا بھی ہوں، دے آؤٹ سورس می فرام پاکستان۔ میں بات کر رہا ہوں ٹرکش جو رولنگ پارٹی ہے اس کا اپنا ایک تھنک ٹینک ہے، اور وہ تھنک ٹینک وہاں پہ بیٹھ کے صرف اور صرف یہی نہیں کر رہا کہ اس نے کون سی کانسٹیٹوئنسیز میں کون کون سے بندے رکھنے ہیں اور کیا کیا کرنا اور کیا کیا نہیں کرنا، وہ پوری دنیا پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس تھنک ٹینک کے رولنگ پارٹی کے اے کے پارٹی کا جو تھنک ٹینک ہے اس کے آفیسز آپ کو لنڈن میں بھی ملتے ہیں، اس کے آفس آپ کو واشنگٹن میں ملتے ہیں، اس کے آفس آپ کو پیرس میں ملتے ہیں، وہ ہر طرف نظر رکھے ہوئے ہیں۔ میرا اگر ان کے ساتھ ان ٹچ ہونا ہے تو وہ ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے بدلتی ہوئی صورتحال پہ میں بھی ان کے ساتھ چیزیں شیئر کرتا ہوں، اور ایسا کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنے ملک کی جو پالیسیز ہیں، اپنے ملک کی جو فارن پالیسی، اپنے ملک کی جو ڈیفنس پالیسی ہے اور بہت سی مزید پالیسیز جو ہیں ان کو بنانے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ اور اسی تناظر میں میں نے اسی تھنک ٹینک کے ساتھ مل کے 2 دفعہ ایسے سیشنز بھی کیے ہیں جن میں کہ میں نے لیکچرز دیے ساؤتھ ایشیا کی بدلتی ہوئی صورتحال پہ، اور وہ انگلش میں جو لیکچرز میں نے دیے اس میں آپ کو حیرانگی ہوگی یہ سن کے کہ وہ لائیو لیکچرز جو ہیں وہ ان کی ملٹیپل یونیورسٹیز میں ٹرکی میں جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے لیے وہاں پہ چلائے جا رہے تھے، اور اسٹوڈنٹس وہاں پہ بیٹھ کے تو وہ سیکھ رہے تھے کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا میں کیا ہو رہا ہے اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو قومیں آگے بڑھنا چاہتی ہیں وہ اپنے تھنک ٹینکس کو انٹیکٹ رکھتی ہیں اور وہاں سے پالیسیز ڈرائیو کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ہوتا ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹلی ہوتا ہے، وہ بھی میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں سب سے پہلے جو بات کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو تھنک ٹینکس ہیں
وہ آئدر تھنک ٹینکس اسی تگودو میں رہتے ہیں کہ ان کو کوئی یو این کے پروجیکٹس میں کوئی ریسرچ کے لیے مل جائے، یا پھر یہ ہے کہ ان کو کوئی اور فنڈنگ مل جائے جس سے کہ وہ یہ کام ان باہر کی جو این جی اوز ہیں یا آئی جی اوز ہیں ان کے لیے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان کی جب باری آتی ہے تو پاکستان کے اوپر جو وہ نالج شیئرنگ ہوتی ہے، آف کورس ان کو کوئی بلاتا ہی نہیں نالج شیئر کرنے کے لیے، اگر وہ بلائیں تو وہ جا کے شیئر کریں، یا وہ یہاں پہ بیٹھ کے ڈپلومیٹ سے ہی میل ملا کے، اور ساتھ میں یہ ہے کہ ہلکی پھلکی کچھ دو باتیں ادھر سے لے لی، دو باتیں یہ ایسے کر کے وہ یا کچھ سرویز کر لیے، اور وہ جو ان کا کلائنٹ کہہ رہا ہوتا ہے اسی پہ ہی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی خاطر خواہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ان کو کوئی جو فنڈنگز ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی۔ جب وہ فنڈنگز ہوں گی تو وہ پھر اس کے اوپر سر جوڑ کے بیٹھیں گے اور کوئی ریسرچ ماریں گے۔ خیر ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ان کی جو ریسرچ ہے انہوں نے کوئی دیکھنی ہے نہیں، اور فیصلے جہاں سے ہونے ہیں وہاں سے ہو جانے ہیں۔ تو مسئلہ جو پاکستان میں اس وقت پیش آ رہا ہے، میں آج اوپنلی بات کروں گا اور میں اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ بات کروں گا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جو ابھی بھی ملک کے جو حالات ہیں ان میں سب سے بڑا جو برا کردار، اور کہنا چاہیے کہ گھٹیا کردار ادا کیا ہے، وہ ہمارے کچھ جرنلسٹ نے ہی کیا ہے، سینئر جرنلسٹ نے کیا ہے۔ وہ کیسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ اصل میں مشرف ایرا میں جب اچانک سے بوم آیا میڈیا انڈسٹری میں، تو اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ بڑے بڑے ان کو پیسے ملنے شروع ہو گئے اور سب کچھ ملنا شروع ہو گیا، اور پھر ان کو ہر جگہ بلوایا بھی جانا شروع ہو گیا، تو انہی سے ہی مشورے لینے شروع ہو گئے۔ میں بات کروں گا پریویس جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے، اٹس ناٹ اے سیکرٹ، اٹس این اوپن سیکرٹ، جو کہ سب کو پتہ ہے کہ وہ جو ہیں وہ رائے لیا کرتے تھے، ملاقاتیں کیا کرتے تھے صحافیوں کے ساتھ۔ ایک دو ملاقات میں بھی تھا، تو وہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ وہ انہی سے ہی ملاقاتیں کر کے، انہی سے ہی وہ ان کی رائے لے کے تو اس سے ایسرٹین کرتے تھے کہ اس وقت ملک کہاں کھڑا ہے، کیونکہ ان کی نظر میں، شاید ان کی نظر ٹھیک ہوتی اس وقت، وہ اپنے تئیں بہت اچھا سوچ رہے ہوتے، ان کی نظر میں یہ تھا کہ شاید جو جرنلسٹ ہے وہ عوام سے جتنا انٹیکٹ ہے اتنا کوئی بھی انٹیکٹ نہیں ہے۔ میرا ماننا ہے کہ میں اپنے آپ کو بھی نہیں سمجھتا کہ میں بھی عوام سے اتنا زیادہ انٹیکٹ ہوں یا نہیں ہوں۔ جو بندہ اسکرین پہ آ جاتا ہے نا، اس نے ڈیلی سے پھر اسکرین کا سوچنا ہے کہ میں اسکرین پہ بیٹھوں گا، میں اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں گا، باہر میں جاؤں گا ملوں گا کسی سے تو پتہ چلے گا کیا چل رہا ہے کیا نہیں۔ اور جو اینکرز ہیں وہ بیٹھ کے تو بس اپنے پروگرام کے بارے میں ڈیلی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ وہ امریکہ والا تو حساب کتاب نہیں ہے، جیسے کہ امریکہ میں کیا ہوتا ہے کہ پیئرس موگن یا پھر بل لیری یا پھر رز خان یا فرید زکریہ جیسے جو لوگ ہیں، وہ ہفتے میں آپ کو ایک پروگرام یا 2 ہفتے بعد ایک پروگرام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پورا ہفتہ جو باقی ہے وہ ریسرچ کرتے ہیں، وہ پورا ہفتہ ریسرچ کرتے ہیں اور صرف ایک پروڈکٹ لے کے آتے ہیں پورے ہفتے میں، جو کہ پورا ہفتہ چل رہی ہوتی ہے، اور پورا ہفتہ وہ پوری دنیا میں چل رہی ہوتی ہے، صرف ادھر نہیں چل رہی ہوتی، کیونکہ وہ کوالٹی کانٹینٹ ہوتا ہے، کوالٹی کانٹینٹ ہوتا ہے، وہ ویل ریسرچڈ کانٹینٹ ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ وہاں پہ ایک ایک چیز کے بارے میں تھنک ٹینکس کے ساتھ منسلک ہیں، وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ تھنک ٹینکس میں جو چیزیں چل رہی ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے، اور اس کے حوالے سے وہ پھر آگے اپنے پروگرامز بھی کر رہے ہوتے ہیں، کوالٹی کانٹینٹ دے رہے ہوتے ہیں اپنی نیشن کو۔ اور اس طرح کے لوگوں سے اگر مشورے مانگے جائیں تو تک بنتی ہے، کیونکہ وہ ویل ریسرچڈ لوگ ہوتے ہیں، وہ ویل ریڈ لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے معاشرے کے ساتھ بہت زیادہ انٹیکٹ ہوتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں سے لینے بھی چاہیے مشورے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر آپ کسی صحافی سے، میں ہاتھ جوڑ کے مقتدر حلقوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، می بینگ پارٹ آف دیم، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ نہ لیں ہم سے مشورے بالکل نہ لیں، تھنک ٹینکس سے لیں۔ وہ لوگ ہیں جن کی کہ ریسرچ ہونی چاہیے، ان کو پیسے دیں، ان کو فنڈز دیں، وہ آپ کے لیے ریسرچ کر کے لائیں، وہ آپ کے لیے سرویز کریں، وہ آپ کو بتائیں کہ ملک میں کیا چل رہا ہے، اور وہ آپ کو بتائیں کہ یوتھ کیا سوچ رہی ہے، وہ آپ کو بتائیں کہ 65% جو آبادی ہے آپ کی وہ کیا سوچ رہی ہے اس وقت، جو کہ 18 سے 35 سال کے بیچ میں، 40 سال کے بیچ میں آبادی ہے آپ کی، وہ کیا سوچ رہی ہے، وہ کیا چاہتی ہے اس ملک میں۔ ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ ایک صحافی اٹھتا ہے، وہ وہاں پہ بیٹھ کے بتا دیتا ہے
کہ ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے آپ کو, یہ ٹھیک نہیں ہے بندہ, وہ ٹھیک ہے اس کو, وہ اپنے مفاد کے تحت کر رہے ہوتے ہیں, ان کو اور کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ آگے انہوں نے کیا کرنا ہے. ان کو صرف ایک چیز نظر آتی ہے آگے, کہ آگے مجھے یا پھر انٹرم سیٹ اپ میں کوئی منسٹری مل جائے, یا میرے بھائی کو مل جائے, یا پھر میں سی ایم بن جاؤں, یا پھر یہ ہے کہ اچانک سے جب ان کی حکومت آئے گی تو وہ مجھے پی سی بی کا چیئرمین لگا دیں گے, یا وہ کر دیں گے, یا وہ میں صرف اگزامپلس دے رہا ہوں. یہ ایک بڑی پرکس کے ساتھ جو پوزیشنز ہیں نا پاکستان میں, اور کچھ لوگ جو ہیں دے آر ایون آئنگ اپون جرنلسٹ میں, پتہ نہیں یہ تھاٹس کہاں سے آ گئے ہیں کہ آپ نے اچانک سے آئی اپون کرنا ہے سی ایم شپ پہ اور پی ایم شپ پہ, انٹرم پی ایم شپ پہ, کہ انٹرم آپ کو پرائم منسٹر بنائیں تو تبھی اس سے نیچے آپ نے ماننا ہی نہیں ہے. یہ منسٹریاں انٹرم سیٹ اپ کی, وہ الیکشن کروانے کے لیے جو 3 مہینے کے لیے سیٹ اپ آتا ہے اس میں منسٹریاں مانگ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے بعد میں. یہ اسی تناظر میں یہ مشورے دیتے ہیں کہ جو فلاں بندہ ہوگا نا, اگر میں اس کی فیور میں مشورہ دوں گا تو وہ مجھے نوازے گا, اور اس کی فیور میں دوں گا تو وہ مجھے نہیں نوازے گا. تو انہوں نے اپنی بوٹی کے لیے لیلا حلال کروانا ہے. سر میرا آپ سے یہ ہاتھ جوڑ کے, اگر کوئی دیکھ رہا ہے مقتدر حلقوں میں, تو میری ریکویسٹ ہے, یہ آپ کو اپنی بوٹی کے لیے پورا لیلا آپ سے حلال کروا دیں گے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ جن لوگوں سے مشورے لے رہے ہیں ان کے اپنے ڈھیر سارے اسکینڈل پڑے ہوئے ہوتے ہیں پیچھے. انہوں نے اپنی ڈھیر ساری کمپنیاں پکڑی ہوتی ہیں جن کی کہ پی آر وہ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں. پی آر کیسے وہ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ تو جو کر رہا ہے نا, وہ بڑی بڑے جائنٹس کو, انڈسٹریلسٹ کو کہہ رہے ہوتے ہیں تو جو کر رہا ہے نا, تیرے اوپر حرف نہیں آنے دوں گا, جب تیرے اوپر کوئی انگلی اٹھائے گا تو میں پروگرام کر دوں گا تیرے لیے. ہوئے ہیں ہمارے ہاں یہ پروگرام ہوئے ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا اینکرز کا, وہ کرتے ہیں. لہٰذا سر انہوں نے جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے وہ اپنی بوٹی کے لیے کرنا ہوتا ہے, لیکن ان کی بوٹی کے لیے آپ پورا لیلا حلال نہ کیا کریں, آپ ان سے نہ پوچھا کریں, یہ پٹھے سیدھے مشورے ان سے نہ لیا کریں. سر ان سے اگر آپ مشورے لیں گے نا تو پھر وہی حالت ہوگی جو کہ ابھی ملک کی حالت ہوئی ہے. مشورے اگر آپ نے لینے ہیں نا تو یونیورسٹیوں میں تھنک ٹینکس بنوائیں. پاکستان کی یونیورسٹیوں میں تھنک ٹینکس بنوائیں. ڈفرینٹ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے کہیں کہ وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی کے فنڈز میں سے ایک تھنک ٹینک بنائیں پولیٹیکل پارٹی کا, جن کے پاس کے منشور بنانے کے لیے بھی, اپنا منشور سیٹ کرنے کے لیے بھی سرویز کروانے چاہیے ان کو, اپنی فارن پالیسی کو سیٹ کرنے کے لیے بھی ان کو پوری دنیا کے ساتھ ایک پولیٹیکل پارٹی کا جو تھنک ٹینک ہے وہ انٹیکٹ ہو. یونیورسٹیوں کے تھنک ٹینکس ہوں, یونیورسٹیز کے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس جو ہیں ان سے پوچھا کریں. وہ ایک ایک چیز کے بارے میں اتنی موٹی ریسرچ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں سر, وہ اتنی موٹی ریسرچ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں, اور ان کو یہ لالچ بھی نہیں ہوتی کہ کل کو آپ نے ان کو پی سی بی کا چیئرمین لگانا ہے, یا پھر یہ ہے کہ آپ نے ان کو سی ایم لگانا ہے یا پی ایم لگانا ہے انٹرم سیٹ اپ میں سر, یا پھر ان کے چھوٹے بھائی کو آپ نے کوئی وزیر لگانا ہے. ان سے مشورے لیا کریں. وہ بڑے بے لوث ہیں اس ملک کے لیے, وہ ان کے ذہن میں کوئی پرکس نہیں چل رہے ہوتے, ان کے ذہن میں صرف اور صرف ملک کی سالمیت چل رہی ہوتی ہے. آپ میرے جیسے بہت سے جو صحافی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ گلوں کے گلادڑ ہوتے ہیں سر, پنجابی میں کہتے ہیں گلاں دا گلادڑ ہے, وہ گلاں دا کھٹیا کھان والے نے سر. انہوں نے بات کرنی ہے تو ان کو روزی ملنی ہے, انہوں نے تو کہیں سے کہیں بات پہنچا دینی ہے نا, انہوں نے کوئی ریسرچ نہیں کرنی ہوتی, ملک کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں بعد میں. تو آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ اپنے آپ کو نا ان صحافیوں سے تھوڑا سا ڈسٹنس پہ رکھا کریں, انکلوڈنگ می, میرے سمیت سب کو ڈسٹنس پہ رکھا کریں. آپ یونیورسٹیز کے جو پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس ہیں یا پی ایچ ڈی جو کر چکے ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا کریں اگر آپ نے کرنا ہوتا ہے, یا پھر تھنک ٹینکس ان سے کہیں کہ پیسے لگاؤ اپنی یونیورسٹی میں, اپنی پولیٹیکل پارٹی میں, اپنے جتنا بھی ان کا وہ انفلوئنس ہے اس میں تھنک ٹینکس بناؤ. پالیسیز ایسے بنائی جاتی ہیں قوموں کے لیے. انسان اپنی مسٹیکس سے سیکھتا ہے, اداروں کو بھی اور مقتدر حلقوں کو بھی اپنی مسٹیکس سے سیکھنا چاہیے, اور وہ مسٹیکس جو ہو گئی ہیں ان سے ایسے ہی سیکھا جا سکتا ہے. اپنے آپ کو انٹیکٹ کریں, اپنے آپ کو, یہ جو ایک بنچ ہے نا جو ڈرٹی ڈزن ہے, ڈرٹی ڈزن سے اپنے آپ کو دور کر لیں ذرا. اپنے آپ کو, یہ جو پڑھا لکھا ڈزن ہے نا, یہ جو سوچ بچار کرنے والا ڈزن ہے,
میری بہت سے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, میری بہت سے پی ایچ ڈی جنہوں نے کی ہوئی ہے ان سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, ایسی ایسی خوبصورت پالیسیز وہ ان سے سننے کو ملتی ہیں کہ یہ اگر ہو جائے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا. میں اگر سن سکتا ہوں تو سر آپ بلا کے کیوں نہیں سن سکتے ان کو سنا کریں, صحافیوں کو قطعاً نہ سنیں سر, اور اینکرز کو تو بالکل نہ سنیں, ان کا تو عوام کے ساتھ کوئی لیا دہی نہیں ہوتا, ان کا تو سبزی فروٹ بھی جو ہے وہ ملازم لینے گیا ہوتا ہے, ان کو تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں. یہی بات کرنی تھی سر. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ.